کراچی کس منہ سے آؤ گے خالد، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 27ویں ترمیم کا ڈرامہ تو سب نے دیکھ لیا، احتجاج بھی کر لیا، مگر 18ویں ترمیم کے کچھ کلیدی جو کلپ ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ غور و فکر کریں اور شعور بیدار کریں اور اپنے ذہنوں میں تبدیلی لائیں۔ سنیے اس کو۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کہ جن کی ویژنری لیڈرشپ کی وجہ سے آج یہ 18ویں آئینی ترمیم اس پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اس جماعت کے وہ تمام ارکان جنہوں نے دل سے اس 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام کیا۔ اور آپ نے سن لیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ حیدر عباس رضوی خود بتا رہے ہیں کہ الطاف کا عندیہ تھا، ٹھیک ہے، الطاف کا، کسی اور کا نہیں، الطاف کا، اور پوری ایم کیو ایم نے اس پہ مل کر کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی یہ نہ کہے کہ جی الطاف بھائی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو حیدر رضوی نے صرف کیا، یہ فاروق ستار نے کیا، نہیں۔ اور اس نے خود کہا ہے کہ پوری ایم کیو ایم، اور پیچھے وسیم اختر بیٹھا ہوا ہے منہ میں گنگنی ڈال کے، یہ سب انگوٹھے چھاپ تھے۔ الطاف نے اس مہاجر قوم کا سودا کیا ہے۔ اب آگے اور سنیے آپ اس گفتگو کو۔ عوام کو اس کا اندازہ ہو کہ اختیارات کا ارتکاز وفاق میں صوبوں کی ڈیمانڈ کہ اختیارات کا ارتکاز صوبوں تک کیا جائے۔ ایک طرف انتہائی یہ سوچ اور دوسری طرف یہ سوچ کہ یہ مرکز اور یہ صوبے، اور ایسے درمیان میں ڈائیلاگ شروع ہوا صوبائی خود مختاری کا مرکز اور صوبوں کے درمیان۔ لہذا جب لوگوں نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشنز کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ وہ جو این کیو ایم فارمولا لے کر اپنی 18ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو این کیو ایم نے داخل دفتر کی تھی اس فارمولے کو اڈاپٹ کیا گیا۔ سن لیا آپ نے؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا ندیم بھائی آپ بلا وجہ کہتے ہیں وہ تو مجبور تھے، یہ نہیں بھی دیتے تو وہ پاس ہو جاتی۔ نہیں، آپ سن لیجیے، آپ نے دوبارہ ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا کہ ان کے دیے ہوئے فارمولے پر 18ویں ترمیم منظور ہوئی ہے۔ ان کے فارمولے میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ نہیں تھا، ان کے فارمولے میں مہاجر قومیت نہیں تھی، ان کے فارمولے میں بلدیاتی اختیارات نہیں تھے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے حرامی ہیں، یہ بہت حرامی ہیں یہ۔ اسی 18ویں ترمیم میں بلوچستان کو 2 لسانی صوبہ قرار دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ کو بھی قرار دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا۔ بلوچستان 2 قومیتی صوبہ قرار دیا گیا ہے، سندھ بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ بلدیہ کے اختیارات 18ویں ترمیم میں بالکل ہو سکتے اگر یہ چاہتے، مگر یہ چاہتے نہیں تھے اور آج بھی نہیں چاہتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مال کماتے ہیں، مال۔ الطاف نے 18ویں ترمیم میں قوم کو بیچا ہے، حیدر عباس رضوی نے قوم کو بیچا ہے، فاروق ستار نے بیچا ہے، ایم کیو ایم کے سارے لیڈروں نے اپنی عیاشی کا سامان کیا ہے قوم کو بیچ کر۔ اب یہ قوم نہیں سمجھتی، نہ سمجھے اس کی مرضی۔ ایک اور آپ یہ سن لیجئے ویڈیو، پھر میں آپ کو بات دکھاتا ہوں۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں دی گئی ہے یا تجویز کی گئی ہے یا تفویض کی گئی ہے یا سجیسٹ کی گئی ہے یا ریکمنڈ کی گئی ہے، شاید وہ کافی نہیں ہے، وہ ہمارے خواب کی تعبیر نہیں ہے، مگر ہم یہ سوچ کر خوش ہیں کہ چلیے تاریخ نے پہلی بار یہ منظر بھی دیکھا۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سن لیا۔ ان کے لیے جو موجودہ صوبائی مختاری ہے، یعنی کراچی برباد ہو رہا ہے، مہاجر تباہ ہو رہا ہے، تعلیم چھن گئی ہے، روزگار چھن گیا ہے، یہ ان کو یہ کافی نہیں تھی۔ یہ وہ صوبائی خود مختاری چاہ رہے تھے کہ متروکہ سندھ کا ایک انچ پیپلز پارٹی کا سندھ کا جو نسل پرست ہے وہ چھین لے۔ ایسی صوبائی خود مختاری چاہیے تھی ان کو کہ جو نکاح نامے ہیں مہاجروں کے وہ پھاڑ دیے جائیں۔ ان کو وہ صوبائی خود مختاری چاہیے تھی کہ مہاجروں کو گھروں سے بے دخل کر کے کیمپوں میں ڈال دیا جائے۔ ان کو وہ صوبائی خود مختاری چاہیے تھی کہ مہاجر مکمل طور پہ سندھ دیش میں غلام بن جائے۔
یہ موجودہ صوبائی خود مختاری بھی ان کو نہیں چاہیے تھی. آ رہی ہے بات آپ کی سمجھ میں؟ آپ سو رہے تھے مہاجروں، میں جاگ رہا تھا. میں 2009 سے اس ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے سے سمجھا رہا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے فخر ہے. میں نے 1988 کا جو پیپلز پارٹی کا معاہدہ تھا اس سے بھی اختلاف کیا تھا. مجھ سے کہا گیا، میں بچہ تھا 21 سال کا، مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ کو نہیں پتا ساتھی، آپ کیا جانتے ہیں. ہمیں شک ہوا تھوڑا سا، لیکن برداشت کیا. 1990 میں جب الطاف اور اس کی ایم کیو ایم ISI کے اشاروں پہ ناشتی ہوئی، COP میں شامل ہوئی، ہمیں یقین ہو گیا تھا یہ بہت بڑی مکاری اور جھوٹ ہے، فریب ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. جب انہوں نے مہاجر قاتل و مقتول کیا، ہم نے اس پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. مگر مہاجر قوم بھاری تعداد میں اس الطاف کی غلام رہی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ آئیے سیاست کریں. میں کیا سیاست کروں؟ میں تو سیاست کرتا تھا. میری شلوار میں گولیاں لگی ہیں، میں نے تھانے اور جیل دیکھے ہیں. اس قوم کے لیے صرف دفن ہونا رہ گیا تھا، قتل ہونا رہ گیا تھا. دھمکیاں تو حیدر عباس رضوی نے بھی مجھے دی ہیں میرے منہ پر آ کر. خالد مقبول نے بھی دھمکیاں بھجوائی ہیں میرے اپنے اچھے ساتھیوں کے ذریعے، لیکن میں ان کی دھمکیوں میں نہیں آیا. مفروری میں نے بھی کاٹی ہے، شہر اور ملک میں نے بھی چھوڑا ہے. اپنے گھر کے جنازے اور شادیاں جو ہیں ان کو میں بھی شریک نہیں ہو سکا. قربانیاں میری یہ ہیں. ہاں جان نہیں دی ہے میں نے، چونکہ میں بے وقوف نہیں تھا، مجھ میں اتنی عقل تھی کہ اس جان کی حفاظت کرنی ہے. آج بھی نظر نہیں آتے آثار کہ مہاجروں کا ذہن میں شعور بیدار ہو گیا ہے، جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل اس ایم کیو ایم جس نے 2000، یہ موجودہ ایم کیو ایم جو ہے 2018 سے لے کے آج تک جعلی معاہدے کر کر پی ٹی آئی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی روش رکھی ہوئی ہے کہ جو الطاف کی روش ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایم کیو ایم الگ ہے، نہیں 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 نہیں. پالیسی ان کی وہی ہے جو الطاف کی تھی ہمیشہ، کہ مہاجروں کے نام پر مال لو. یہ سب مال لے رہے ہیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں لیتے، غلط ہے. اور کوئی سمجھتا ہے کہ الطاف نے لیا، وہ بھی جھوٹ ہے. وہ مفت میں نہیں رہ رہا، بے روزگار آدمی میں ہوں، کام کر رہا ہوں اس وقت بھی، 24 گھنٹے کام کر رہا ہوں، اسپتال میں بیٹھا ہوں. مگر قوم کا درد ہے. الطاف تو مفت خوری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور کروڑوں روپے نہیں پاؤنڈ کا مالک ہے. جگہ جگہ بینکوں میں پیسے قوم کو بیچ کر الطاف نے اس قوم کو بیڑا غرق کیا ہے. تو اس کو اپنا نجات دہندہ مت سمجھیے. اور پوری متحدہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے. اب شہیدوں کے جنازے نہیں، ایم کیو ایم کا جنازہ اٹھاؤ، ایم کیو ایم کو دفناؤ. اگر نہیں دفناؤ گے تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. میں نہیں آنے والا، چونکہ تم میں شعور نہیں آنے والا. جس دن شعور آئے گا تو پھر میری حیثیت جو ہے وہ کارکن کی ہوگی، چونکہ تم میں سے کوئی ایک اچھا لیڈر نکلے گا جو نظریاتی ہوگا، ان نظریات کا پاسدار ہوگا جو ندیم رضوی سکھا رہا ہے مہاجر قوم کو. الطاف والے نظریات نہیں، مہاجر قوم کو بیچنے کے نہیں، مہاجر نعرہ لگانے کے نہیں، ہم نہیں، ہمارے بعد والے نہیں، اب جو شہر آئے گی وہ نہیں. سیدھے سیدھے اپنی زمین متروکہ سندھ پر جم کر کھڑے ہو جاؤ. ہمیں کوئی صوبہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ڈسٹرکٹ نہیں چاہیے. اپنی زمین جو پورے سندھ بھر میں پھیلی ہوئی ہے اس پہ ہمارا حق تسلیم ہونا پہلے ضروری ہے. احسان وحسان کا ٹوکرا میں نہیں چاہیے. ہمیں تمہارا کلچر نہیں چاہیے. اچھا لگے گا تو اس کو اپنائیں گے، بالکل کیوں نہیں اپنائیں گے. محبت کرو گے اپنائیں گے. لیکن جو الطاف نے حرکتیں کی تھیں، ٹوپی اجرک پہن کر قوم کو گاڑ دیا تھا، وہ میرا نظریہ نہیں ہے. میرا نظریہ ہے 86 والا، مہاجر قومیت. مہاجروں کو میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں ملنا، مہاجروں کو میرٹ کی بنیاد پر داخلے ملنا اس کالجوں میں، تعلیم کی بحالی، معاش کی بحالی. یہ جو نوکریاں کر رہے ہیں نا جرنیلوں کی اور زرداری کی، یہ نہیں چلے گا.